غریب نواز کے ملفوظات میں نے ایک بات دیکھی کہ غریب نواز بیان کر رہے تھے، خطاب فرما، آپ کا بیان جہنم پہ ہو رہا، جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ ایک جوان کھڑا ہوا، حضرت میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ بہت ڈھیلا جہنم سے بچنا کون کون چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ، پتہ ہے نا بھائی جہنم کیا ہے؟ پتہ چلا کہ جہنم بھی نہیں پتہ ہے، سوچتے ہوں گے کہ چلے کوئی بہت اچھا خوبصورت سا کمرہ ہے، مولوی زبردستی ہمیں بچنے کی بات کرتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بہت خطرناک جگہ ہے جہنم، عذاب کی جگہ ہے، اس سے بڑھ کر عذاب کی جگہ کوئی نہیں۔ تو غریب نواز سرکار نے سے اس نوجوان نے کہا، حضرت میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں لیکن اتنا سارا عمل نہیں کرنا چاہتا، مجھے کوئی ایک بات بتائے جس پہ میں عمل کروں جہنم سے بچ جاؤں۔ غریب نواز کہتے ہیں، بیٹے داڑھی رکھ لے تو جہنم سے بچ جائے گا۔ کیا بتایا؟ کیا فرمایا؟ داڑھی رکھ لے، بولو کیا فرمایا؟ داڑھی رکھ لے جہنم سے بچ جائے گا۔ اب وہ جوان تھا، جوان لوگ جلدی کسی کی مانتے نہیں، غریب نواز کی نہیں مانتے، ہماری کیا مانیں گے؟ وہ تو منہ ہی چلانا جانتے ہیں۔ کہا حضرت میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ صرف داڑھی رکھنے سے، بال بڑھا لینے سے چہرے کو جہنم سے بچے گا؟ تو ہمارے بزرگوں نے کیا کہا، جیسی عقل ویسی بات، جیسی عقل۔ آپ نے کہا بیٹا تو نے لیلا مجنوں کی کہانی سنی ہے، لیلا مجنوں کی داستان سنی؟ کہا جی حضور سنی ہے۔ یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک دن مجنوں لیلا لیلا کرتے کرتے جنگل گیا، بے ہوش پڑا رہا، کئی دن تک پڑا رہا، اس کے دوستوں کو پتہ چلا تو دوست اس کو ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا جنگل میں مجنوں بے ہوش پڑا ہے، پانی منہ پہ ڈالا، پانی پلایا، ہوش میں آیا، کہا کیا وقع لیلا، کیا بات ہے لیلا، کیا بات ہے لیلا ہی لیلا کرتا رہا۔ تو کہا کچھ کھائے گا بھی؟ کہا ہاں بہت بھوکا ہوں، کھلاؤ۔ کہا دعا کر، شکار کرتے ہیں کچھ لاتے ہیں، بھونیں گے کھائیں گے مزے لیں گے۔ تھوڑی کوشش کی دوستوں نے، مخلص تھے، نیت اچھی ہوتی تو مدد آئی جاتی ہے، تھوڑی کوشش کی تو ہرن کا بچہ ہاتھ لگ گیا، ہرن کا چھوٹا خوبصورت سا بچہ لائے، کہا چلو مجنوں کا دل بہلائیں گے۔ کہا مجنوں ہم اس کو ذبح کر کے کباب بنائیں گے، سب مل کے دوست ساتھ میں کھائیں گے، لیکن ذبح تم کرو گے۔ مجنوں نے چھری لی، ہرن کے بچے کی گردن پہ ہاتھ جیسے ہی چھری رکھی، غریب نواز کہتے ہیں جیسے ہی چلانا چاہتا تھا ایک سرد آہ کھینچی، چھری پھینکی، دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے کہا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ دوستوں نے چھوڑ دیا۔ او پاگل، او مجنوں، اتنی محنت سے شکار لائے تھے، واسطہ دے کے چھڑوا دیا، وجہ کیا تھی؟ مجنوں نے کہا جتنی بھوک مجھے لگی اس سے زیادہ تمہیں تو نہیں لگی ہے، لیکن میں نے کیوں چھڑایا پتہ ہے؟ غریب نواز کہتے ہیں، مجنوں کہتا ہے جب میں نے چھری اس کی گردن پہ رکھی تو اس کی آنکھوں پر میری نظر گئی تو مجھے پتا چلا کہ ہرن کی آنکھیں ہو بہو میری لیلا کی آنکھوں کی طرح ہے، اس کی آنکھیں میری لیلا کی آنکھوں کی طرح ہے۔ ارے جس کی آنکھیں میرے محبوب کی آنکھوں کی طرح ہو، میں اس کی گردن پہ چھری چلا کر اس کو کیسے قتل کر سکتا تھا؟ اس لیے میں نے اس کو آزاد کرا دیا، بھوک برداشت کر لوں گا، لیکن جس کی آنکھیں لیلا کی آنکھوں کی طرح ہو اس کی گردن پہ چھری نہیں چلا سکتا۔ غریب نواز کہتے ہیں نادان لڑکے، لیلا مجنوں کی محبت کی حقیقت کیا ہے؟ جتنی محبت اللہ نے اپنے محبوب سے کیا، کون کس سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ انہی کی محبت میں تو پوری کائنات بنا دی۔ ارے نادان سن، اگر تو داڑھی رکھ کر چہرہ نبی کی طرح بنا لے گا، نبی کی سنت سے سجا لے گا، اور قیامت کے دن تیرے گناہوں کی وجہ سے جب فرشتے تجھے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے تو خدا کی رحمت پکار کے کہے گی فرشتوں، جس کا چہرہ میرے محبوب کے چہرے کی طرح سنت کی وجہ سے لگ رہا ہو، میں اس کو جہنم میں کیسے چلا دوں؟ یہ کتنا بھی گنہگار ہے مگر اس کا چہرہ تو محبوب کے چہرے کی طرح ہے، تو تیرا چہرہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ اس لیے اگر جہنم سے بچنا ہے تو اپنے چہروں پہ داڑیاں سجا لو تاکہ گستاخ رسول کو کڑا جواب دے سکو۔ اور علامہ موصوف کے حکم کے مطابق دو باتیں اور عرض کر دوں، حضرت کا حکم ہے، آج کل لوگ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بڑی بکواس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں عائشہ کو کون جان سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ مفتی 4 ملت ہیں اور ان کی شان بہت بڑی ہے۔ اتنی بات بتا دوں کہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کی شان یہ ہے، جب منافقین نے آپ پر الزام لگایا
الزام بڑی بڑی ہستیوں پہ لگے. حضرت یوسف پہ الزام لگا تو ایک ننھے سے بچے کے ذریعے سے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی گئی. مریم پہ الزام لگا تو ان کے ننھے شیرخوار بچے کے ذریعے سے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی گئی. لیکن جب محبوبہ محبوب رب العالمین سیدہ عائشہ پر لوگوں نے بھونکنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے خود ان کی شان میں قرآن کی آیتیں بیان فرمائی. اور بریلی کا ٹائٹل اس کو یوں بیان کرتا ہے: شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. میری قوم کے جوانوں، اما عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے کہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا. ہم تو عشق میں کہتے ہیں کہ بستر عائشہ رش کے طور بھی ہے اور رش کے عرش بھی ہے، اس لیے کہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں اور بستر عائشہ پہ جانے موسیٰ تشریف لاتے ہیں، اور طور پر توریت آتی ہے اور بستر عائشہ پر قرآن مقدس نازل ہوتا ہے، اور عرش پر نبی کبھی کبھی ہوتے ہیں اور بستر عائشہ پر ہمیشہ جلوہ گری ہوا کرتی ہے. یہ شان ہے بستر عائشہ کی. جس کے مقدس بستر کی یہ شان ہو، اس ہستی کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ آقا فرماتے عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے. یعنی جیسے سب کھانوں کا سردار جو ہے وہ سرید ہے، ویسے اما عائشہ کو بیوی ہونے کے اعتبار سے سارے شوہروں کی عورتوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. ام المومنین کی شان بڑی. بس اتنا جاتے جاتے کہہ دوں، حضور سے عشق کرو، عبادت کرو، نمازوں کی پابندی کرو اور جہالت کی وادی سے نکلو. اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھاؤ، عالم بھی بناؤ، قاری بھی بناؤ، لیکن آئی پی ایس ڈاکٹر ٹیچر انجینئر بھی بناؤ. اور اگر یہ کہتے ہو ہم غریب ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، 8 گھنٹے محنت کرنے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرنا پڑے 16 گھنٹے محنت کرو. اپنے بچوں کو جاہل مت رکھو. چھوٹی چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کو کھیتوں میں مت لگا دو، چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کو کام سے مت لگا دو، اس لیے کہ تمہارے بچے بے منہ کی گائے کی طرح ہے، جس کھوٹے سے باندھنا چاہو گے باندھ دو گے. لیکن آج تم نے اپنے بچوں پہ ظلم کیا، قدرت قبر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. بچوں کو چھوٹی عمر میں کام سے مت لگاؤ، بلکہ ان کو پڑھنے کی عمر میں پڑھنے دو اور بہت پڑھنے دو اور آگے بڑھنے دو. صرف 10 سال اگر ایجوکیشن پہ محنت کر لو گے، انشاءاللہ پوری دنیا کا مستقبل ہمارا ہوگا. رسول اللہ نے جو انقلاب برپا کیا تھا 23 سال کی قلیل مدت میں، وہ علمی انقلاب تھا. ہم بھی علم کی دنیا میں توجہ کریں اور محنت کریں. ہمارے مہاریرا کے سادات نے، مہاریرا کے بزرگوں نے یہ نعرہ لگایا: آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. اس لیے اگر آدھی روٹی کھانا پڑے آدھی روٹی کھاؤ، بھوکے رہنا پڑے بھوکے رہو، لیکن اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤ. 10ویں 12ویں پر رک مت جاؤ، بلکہ سے اعلیٰ تعلیم دو. میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں، تمہیں محنت کرنا پڑے کرو، مزدوری کرنا پڑے کرو، لیکن اپنے بچوں کو جاہل مت رہنے دو، علم کی طرف پیش قدمی کرو. اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے. میں ڈاکٹر صاحب کے چند مصروں پر اپنی گفتگو ختم کر دوں تو میری پوری گفتگو کا خلاصہ ہے: ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا.